محترم ناظرین السلام علیکم۔ میری ماں رات دن لوگوں کے برتن دھو کر پیسہ کماتی اور میں اسے ڈرا دھمکا کر پیسے لے لیتا تھا۔ ماں روتی رہتی کہ میری دوائی کے پیسے دے دو، مگر میں پتھر دل بنا رہا۔ مرنے سے پہلے ماں نے مجھے بد دعا دی کہ اللہ تجھے بھی اولاد کا دکھ دے۔ میں نے ماں کی بد دعا سے ڈر کر زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن رات کو گھر پہنچا تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ چارپائی پر میں کمرے میں ٹہل کر اپنی ماں کا انتظار کر رہا تھا۔ گھڑی رات کے 8 بجا رہی تھی اور وہ ابھی تک گھر نہیں آئی تھی، لیکن میں اس لیے فکر مند نہیں تھا کہ وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی، بلکہ مجھے تو اس سے پیسے چاہیے تھے۔ اس لیے میں بار بار گھر کے بیرونی دروازے پر نظر ڈال کر دیکھتا رہتا تھا کہ اب آئے گی اور تب آئے گی، یہاں تک کہ پورے 9 بج گئے تھے اور وہ ہانپتی کانپتی گھر میں داخل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چارپائی پر بیٹھتی، میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ میں موجود پیسے اس سے چھین لیے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ چیخ اٹھی اور کہنے لگی، شاکر میاں کیا کر رہے ہو؟ یہ پیسے بڑی محنت سے کمائے ہیں، مجھے واپس دے دو۔ میں ان پیسوں میں سے تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے کچھ پیسے تھما دوں گی، لیکن سارے پیسے تم نہیں رکھو۔ مجھے اس میں سے کچھ پیسے اپنے لیے دوائیاں خریدنی ہیں۔ وہ مجھے لاکھ منع کرتی رہ گئی تھی، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی اور پیسے لے کر باہر آ گیا تھا، جہاں میرے دوست میرا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر میں آوارہ گردی کرنے چلا گیا تھا، لیکن کاش میں اس دن رک جاتا اور ٹھہر جاتا تو آج مجھے اپنی زندگی کا یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ کاش میں اس وقت اپنی آنکھیں کھول لیتا اور سمجھ جاتا کہ زندگی مجھ سے میرے ماں کے رویے کی وجہ سے کیا امتحان لے گی، تو میں ایک نیک صالح اور اچھا بیٹا بن کر اپنی ماں کو دکھاتا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، میں نے جو کچھ کیا وہی اب کاٹنے جا رہا ہوں۔ میری کہانی انتہائی دردناک ہے اور یہ درد میں نے خود اپنے ہاتھوں سے چنا ہے۔ آئیں میری کہانی سنیں اور پھر فیصلہ کر لینا۔ میرا نام شاکر ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے والدین نے مجھے بہت زیادہ لاڈ پیار سے پالا پوسا، میری ہر خواہش پوری کی، یہاں تک کہ میں ایک ضدی بچہ بن گیا تھا۔ جب میں 10 سال کا ہوا تو میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور یہیں سے ہمارے دن پھرنا شروع ہو گئے تھے۔ اچھے دن رخصت ہو گئے اور برے دنوں نے ڈیرا ڈال لیا تھا۔ میری والدہ بالکل تنہا ہو گئی تھی اور انہوں نے سوچ لیا کہ وہ محنت مزدوری کر کے روزی روٹی حاصل کریں گی اور مجھے بہترین تعلیم دلوائیں گی۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد میں خود سر بچہ بن گیا تھا۔ میں نے اپنی منمانی کرنا شروع کر دی اور والدہ کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی میں پڑھ لکھ جاؤں، میں نے پڑھ کر نہ دیا۔ وہ دن رات محنت کرتی، دن کو لوگوں کے گھروں میں جا کر صفائیاں کرتی، ان کے برتن دھوتی، ان کے کپڑے دھوتی اور رات کو گھر آ کر سلائیاں کرتی تاکہ میں پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بن جاؤں اور ہمارے برے دن رخصت ہو جائیں۔ لیکن مجھے چونکہ ہر خواہش پوری کرنے کا انتظار رہتا تھا اور میری یہ عادت بن چکی تھی، اس لیے میں نے پڑھائی نہ کی اور اپنی والدہ کے لیے ایک آزمائش بن گیا تھا۔ یہاں تک کہ میری صحبت کے اثرات بھی مجھ پر نظر آنے لگ گئے تھے۔ اب میں 14 سال کا ہو گیا تھا۔ میری ماں میرے پیچھے مسلسل 2 سالوں سے محنت کر رہی تھی، لیکن اب وہ بھی ہمت ہار چکی تھی اور اس نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ اگر پڑھائی نہیں کرنی تو کسی مکینک کے ہاں کام پر لگ جاؤ تاکہ تھوڑے بہت پیسے تو تم بھی کما کر گھر چلا سکو۔ میری اکیلے کی کمائی سے گھر نہیں چلتا ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن مجھ پر ان کے لیکچر کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا اور میں ان کی بات کو مکھی کی طرح اڑا دیتا تھا۔ آخر مجھے عادت ہو گئی تھی کہ میری ہر خواہش میرے بولنے سے پہلے ہی پوری ہو جائے۔ اب بھی میں یہی سمجھے ہوئے تھا کہ سب کچھ میرے بولنے سے پہلے ہی پورا ہو جائے گا۔ میں نے کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ اب حالات بدل گئے ہیں، والد صاحب بھی نہیں رہے، ماں بوڑھی ہو رہی ہے، لیکن مجھے اپنی عیاشیوں سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ میں سارا دن سویا رہتا تھا، دوپہر 2 بجے اٹھتا اور پھر اٹھ کر کھانا کھا کر اپنے دوستوں کے ساتھ سارا دن آوارہ گردی کر کے رات کو 2 بجے گھر آتا تھا۔ میری والدہ
کچھ دنوں تک تو میرے یہ لچھن برداشت کرتی رہی تھی، لیکن پھر اس کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی اور اس نے ایک دن میری بری طرح پٹائی کی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اگر اب بھی تجھے عقل نہ آئی تو میرے مرنے کے بعد بھی تو یوں ہی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ اس دن میں اپنی ماں سے اور بھی زیادہ بدظن ہو گیا تھا اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب کبھی بھی ان کی عزت نہیں کروں گا اور نہ ہی کبھی ان کی مدد کروں گا۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ ہی پیار دیا تھا، محبت دی تھی، اس لیے مجھے ان سے ان کی مار بالکل بھی برداشت نہ ہو پائی تھی۔ میں نے یہ نہ دیکھا کہ اب میں بالغ ہو گیا ہوں، مجھے یا تو پڑھائی کرنی چاہیے یا پھر اپنی ماں کے ساتھ محنت کر کے گھر چلانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آخر کو میں ایک لڑکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے روزگار کی ذمہ داری تو مرد کو ہی تھمائی ہوئی ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھ پر ان تمام باتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا تھا اور نہ ہی میرے اندر کوئی احساس ذمہ داری تھا۔ چنانچہ اس دن کے بعد سے جو ماں کی تھوڑی بہت میں عزت کیا کرتا تھا وہ بھی میں نے کرنا چھوڑ دی تھی۔ دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرتے کرتے مجھے نشے کی بھی عادت لگ گئی تھی، یہاں تک کہ میری ماں پیسے کما کر آتی تو میں سارا دن اس کا انتظار کرتا اور جب اسے تنخواہ ملنے والی ہوتی تو میں جھپٹ کر اس کی تنخواہ سے پیسے لے لیتا اور پورا دن عیاشی کرتا اور اپنے دوستوں کو مہنگے مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھلاتا، اور میری ماں تڑپ کر رہ جاتی تھی کہ جس محنت سے میں پیسے کما کر لاتی ہوں ایک دن میں وہ چٹکی میں پیسے اڑا دیتا ہے۔ میں انتہائی نکما اور ناکام بیٹا تھا، اپنی ماں کے کسی کام نہ آ سکا تھا۔ ایک دن رات کو 3 بجے میں دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے کے بعد گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ماں کمرے کے بیچوں بیچ اوندھی گری پڑی ہے اور اس کے ہاتھ پیر مڑے ہوئے ہیں۔ اس کی حالت دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے چونک سا گیا تھا۔ آگے بڑھ کر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور کہنے لگا، کیا ہو گیا ماں، تو کیوں ایسا کر رہی ہے؟ اگر ڈھونگ کر رہی ہے تو بھول جا کہ میں اس سے ڈر جاؤں گا، اور اگر ڈھونگ نہیں کر رہی تو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ میں یہ بھی نہ سوچا کہ میری ماں بے ہوش ہے۔ جب اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا تو میں اسے اٹھا کر قریبی کلینک لے کر آ گیا تھا، جہاں ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ تمہاری ماں کو دورہ پڑا ہے، اسے مستقل دوائیاں کھانی پڑیں گی اور ٹینشن پریشانیوں سے دور رکھنا ہوگا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کی بات مان لی، اپنی جیب میں موجود کچھ پیسے اسے ادا کیے اور گھر آ گیا تھا۔ ماں کو ہوش آیا تو اس سے معافی مانگی اور کہنے لگا کہ آئندہ کبھی یہ سب کچھ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے۔ وہ سمجھی کہ شاید میں ہمیشہ کے لیے سدھر گیا ہوں، لیکن یہ تو وقتی ابال تھا جو ماں کی طبیعت دیکھ کر پیدا ہوا تھا، اور پھر ماں کی طبیعت بہتر ہونے پر جھاگ بن کر بیٹھ گیا تھا۔ 2-3 دن تک میں نے خود کو بہتر سے بہترین رکھا، لیکن میری فطرت میں نکما پن شامل ہو گیا تھا، اس لیے میں نے دوبارہ سے وہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا تھا اور اپنی ماں کو ستانے لگا۔ سارا دن آوارہ گردی کرنے لگا اور دوستوں کے ساتھ غلط حرکتوں میں ملوث ہو گیا تھا، اور یہ بھی نہ سوچا کہ اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ ماں نہیں دیکھ رہی تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا۔ ایسے بہت سے گناہ کیے جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے۔ میری ماں نے اب سمجھوتا کر لیا تھا، وہ مجھے اب کبھی نہیں ٹوکتی تھی، بس ہر وقت یہی دعا کرتی رہتی کہ اللہ تجھے ہدایت دے، وہی تجھے ہدایت دینے والا ہے۔ میری ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ میں تجھے سمجھا کر تھک گئی ہوں، اور میں اس کی بات پر ہنس کر کہتا، مجھے ہدایت ملی ہوئی ہے، بس تجھے ہی نظر نہیں آتی۔ ماں، تجھے میری ہر بات میں کوئی نہ کوئی نقص نظر آ جاتا ہے، جبکہ وہ بالکل اپنی جگہ ٹھیک ٹھاک تھی۔ میرے اندر ہی نقص تھا، میں نشہ کرتا تھا، میں آوارہ گردی کرتا تھا، میں سارا دن گھر میں سویا رہتا تھا، نہ گھر کے خرچوں میں ماں کی مدد کرتا، بلکہ الٹا اس سے سارے پیسے لے کر اپنے دوستوں پر لٹا دیتا تھا۔ ایسے میں بھلا وہ مجھ سے کیسے امید رکھ سکتی تھی کہ اس کے میں سارے کبھی کام آؤں گا؟ یہاں تک کہ ایک بار میرا ایک دوست میرے گھر پر آیا اور کہنے لگا، آج بہت اچھی جگہ جائیں گے، رقص و سرور کی محفل ہوگی اور پھر ایک بہت بڑا پروگرام ہے۔ اس کے پروگرام کا مطلب میں تو سمجھ ہی گیا تھا کہ وہ مجھے کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ دراصل انہوں نے کسی بہت بڑی جگہ ہاتھ مارنے کا
پروگرام بنایا ہوا اور مجھے بھی ساتھ شامل ہونے کا کہا تھا۔ میں نے حامی بھر لی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں اس مقصد کے لیے کچھ پیسے چاہیے ہوں گے۔ اس وقت میرے پاس بالکل بھی پیسے نہ تھے، لیکن مجھے یاد آ گیا تھا کہ آج مہینے کی پہلی تاریخ تھی اور ماں کو تنخواہ ملنے والی تھی، اس لیے میں نے انہیں باہر کھڑا ہو کر انتظار کرنے لگا تھا اور خود اپنی ماں کے آنے کا انتظار کرنے لگا، اور یہاں تک کہ پورے 9 بجے وہ گھر میں داخل ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں پیسے تھے۔ میں نے فوراً سے اس کے ہاتھ سے پیسے جھپٹ لیے تھے۔ وہ مجھے آوازیں دیتی ہی رہ گئی تھی اور کہنے لگی، شاکر بیٹا، یہ پیسے میں نے دوائی کے لیے رکھے ہیں اور باقی گھر کے خرچے میں گزر جائیں گے، تم مجھے مت ستاؤ، ماں کی بد دعا مت لو، یہ پیسے مجھے واپس دے دو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کافی دنوں سے خراب ہے، دوائیاں ختم ہیں، مجھے منگوانی ہیں۔ پیسے نہیں تھے، لیکن اب پیسے آ گئے ہیں، تم اسے اس طرح برباد مت کرنا، میرے ہاتھ میں کچھ پیسے تو دیتے جاؤ۔ یہاں تک کہ اس کے رونے دھونے کی آوازوں نے میرا پیچھا کیا، لیکن میرے لیے تو یہ روز کا معمول ہی بن گیا تھا۔ وہ روز میرے لیے آنسو بہاتی، میری ہدایت کی دعا کرتی، لیکن شاید میں ہدایت میرے نصیب میں نہیں لکھی گئی تھی۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ روانہ ہو گیا تھا۔ ساری رات آوارہ گردی کی، ان کے پروگرام میں شرکت کی جو انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور پھر رات کے 3 بجے گھر میں داخل ہوا تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میری ماں وہیں کمرے کے بیچوں بیچ بے ہوش پڑی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے۔ مجھے ڈاکٹر صاحب کی بات یاد آ گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ آئندہ احتیاط کرنا، انہیں ایسا کوئی دورہ نہ پڑنے پائے، ورنہ ان کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی اور وہ سیدھے موت کے منہ میں چلی جائیں گی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں آگے بڑھا۔ میں نے انہیں سیدھا کیا تو کیا دیکھتا ہوں تو سانس بالکل ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ فوراً سے پانی کے چھینٹے مارے۔ انہوں نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی، شاکر، تو نے مجھے بہت زیادہ دکھ اور تکلیف سے نوازا ہے۔ میں تجھے بد دعا دیتی ہوں کہ اللہ تجھے بھی اولاد کے دکھ سے نوازے گا۔ ان کی یہ بات سن کر میں پتھر کا ہو گیا تھا اور وہیں جم گیا۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا، میری ماں، مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، تو ٹھیک ہو جا، میں اس بار سچ میں سدھر جاؤں گا، تجھے کما کر دکھاؤں گا، ساری بری عادتوں کو چھوڑ ڈالوں گا۔ لیکن میری ماں کی سانسیں تو بد دعا دینے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھیں، یعنی کہ وہ مجھے بد دعا دینے کے لیے ہی انتظار کیے ہوئے تھی۔ میں اسی لائق تو تھا، میں نے اسے کبھی کسی چیز کا سکھ نہیں دیا تھا۔ زندگی کے 20 سال میں نے اسے ہمیشہ تکلیف ہی دی تھی، کبھی کسی خوشی کو محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ اس کی بد دعا میرے لیے بالکل ٹھیک تھی، میں نے اس کا دھیان نہیں رکھا اور آج وہ میرے ہی ہاتھوں موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ میں نے اس کی دوائی کے پیسے دوستوں کے اوپر اڑا دیے تھے۔ اب میں کس منہ سے اس کے لیے اس کے زبان پر اپنے لیے دعا کا کہتا۔ مرتے وقت وہ مجھے بد دعا دے کر مر گئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اب تجھے بھی اولاد کا دکھ ملے گا۔ وہ دن میری زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی کا دن تھا۔ ماں کو دفنانے کے بعد میں نے اس کی قبر کی مٹی اپنے ہاتھ میں لی اور کہنے لگا، ماں، آج سے شاکر بدل گیا ہے، آج سے شاکر وہ سب کچھ کرے گا جو تو نے کبھی اس سے چاہا تھا۔ گھر آ کر میں نے اپنے تمام دوستوں سے کہہ دیا کہ اب میں ان سے نہیں ملوں گا اور نہ ہی کسی غلط کاموں میں دوبارہ ان کا ساتھ دوں گا۔ میں نے اپنے تئیں نوکری بھی تلاش کرنا شروع کر لی اور ایک میکینک کے پاس کام کرنے لگا تھا۔ ماں کی بد دعا کو جب بھی میں سوچتا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ تب میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، اکیلی زندگی گزاروں گا، جس طرح میری ماں نے میرے باپ کے بعد اکیلی زندگی گزاری تھی اور میں نے اسے کبھی کسی چیز کا سکھ نہیں دیا تھا۔ اس لیے میں نے اپنے طور پر یہ سزا خود چن لی کہ میں خود کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ ماں کی بد دعا یاد آتی تو میں بری طرح بے چین ہو جایا کرتا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ مجھے پورے 10 دن ہو گئے تھے میکینک کے پاس جا کر کام کرتے ہوئے۔ مجھے ہر پل
ماں کی یاد آتی اور اس کی بد دعا یاد آتی تو میں زاروں قطار رونے لگ جاتا تھا۔ میری حالت دیکھ کر میرے سارے دوست بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ ویسے بھی اب میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے کہ میں ان کے ساتھ آوارہ گردی کرتا پھروں۔ میں ہمیشہ ماں کے پیسوں پر عیاشی کیا کرتا تھا۔ ایک دن گھر واپس آیا تو چارپائی پر موجود نومولود بچے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ٹھہر سا گیا تھا۔ میرا ذہن معاف ہونے لگا۔ وہ بچہ بری طرح رو رہا تھا، بری طرح چیخ چلا رہا تھا۔ 3 مہینے کا بچہ تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اس وقت میرے گھر میں کیا کر رہا ہے۔ میں نے فوراً سے آگے بڑھ کر اس بچے کو گود میں اٹھا لیا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ گود میں آتے ہی وہ بچہ حیرت انگیز طور پر چپ ہو گیا تھا، لیکن میری سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی کہ آخر یہ بچہ میرے گھر میں آیا کیسے، اور یہ بچہ آخر کس کا ہے۔ وہ بچہ تھوڑی ہی دیر بعد میری گود میں پرسکون ہو کر سو گیا تھا، اور میں یہ سوچ کر رہ گیا کہ یہ نئی مصیبت کہاں سے آ گئی ہے۔ اس وقت رات کافی ہو رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ صبح تمام محلے والوں سے پوچھ لوں گا۔ صبح ہوتے ہی میں نے ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ کچھ لوگوں نے میرا نام سن کر دروازہ کھولا، بچے کو دیکھا اور کہا کہ ہم اس بچے کو نہیں جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے مسجد بھی اعلان کروا دیا کہ جس کسی کا بھی بچہ ہے وہ شاکر کے گھر سے لے جائے۔ لیکن پورے 3 دن تک کوئی نہ آیا تھا، اور ان 3 دنوں تک میں اس بچے کی وجہ سے مکینک کے پاس کام سیکھنے بھی نہ جا سکا تھا۔ اس نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ اگلے دن جب میں بچے کے ہمراہ وہاں پہنچا تو مجھے اس کی بات کی خبر ہوئی، اور میرا دل چاہا کہ میں اس بچے کو کہیں پھینک آؤں یا یہیں کھڑے کھڑے ہوا میں ہی اچھال دوں۔ لیکن نہ جانے میرے اندر ایسی کون سی طاقت تھی، کشش تھی، جس نے مجھے یہ سب کچھ کرنے سے باز رکھا ہوا تھا، اور وہ بچہ میری انگلی تھامے میری گود میں ہی سو رہا تھا، اور اس کے چہرے پر موجود معصومیت دیکھ کر مجھے یوں لگا جیسے میرے اندر تک سکون اتر گیا ہو۔ یہ کیفیت بہت عجیب و غریب سی تھی۔ میں اسے کوئی نام نہ دے پایا تھا۔ انتہائی برے دل کے ساتھ میں گھر واپس آ گیا اور اس بچے کو چارپائی کے ساتھ بنے پالنے میں ڈال دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ رونے لگا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو چند 100 روپے نکل آئے تھے۔ بچے کو وہیں چھوڑ کر بھاگ کر قریبی دکان سے دودھ خریدا، گھر آ کر گرم کیا اور بچے کو آہستہ آہستہ چمچ سے دودھ پلانے لگا تھا۔ دودھ پیتے ہی وہ بچہ پرسکون ہو گیا اور کھیلنے لگا۔ اس کی کلکاریاں سن کر مجھے بہت زیادہ اچھا محسوس ہوا۔ نہ جانے کیوں ایسا لگا جیسے میرے دل کے بہت قریب ہو، اور مجھے اس سے ایک خاص انسیت سی محسوس ہوئی۔ وہ 3 دن سے میرے ساتھ رہ رہا تھا۔ کوئی جانور بھی ہوتا تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، وہ تو پھر بھی انسان کا بچہ تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکراتا، باتیں کرتا، آوازیں نکالتا، اپنی طرح متوجہ کرنے کی کوشش کرتا۔ اس کی ننھی پیاری سی آواز سن کر نہ جانے کیوں میرے دل کو تسلی ہو جاتی تھی۔ دوسری طرف مجھے یہ فکر بھی کھائے چلے جا رہی تھی کہ میں اس بچے کو کس کے حوالے کروں گا۔ یہاں محلے میں کوئی بھی قابل بھروسہ نہ تھا، اور نہ ہی کوئی اس بچے کو لینے کے لیے تیار تھا۔ یہاں تک کہ 5ویں دن مجھ سے ملنے میرا ایک پرانا دوست چلا آیا تھا۔ اس نے میری حالت دیکھی تو افسوس کا اظہار کر دیا تھا۔ میں نے اسے اپنا سارا مسئلہ بیان کیا کہ اس بچے کی موجودگی کی وجہ سے میں کہیں کام پر بھی نہیں جا سکتا ہوں، اور نہ جانے اس بچے میں ایسی کیا کشش ہے، طاقت ہے کہ میں اسے کسی اور کو بھی نہیں دینا چاہتا۔ دوست نے میری بات سنی تو اس کا حل پیش کیا اور کہنے لگا، تم ایک کام کرو، یہاں تمہارے محلے میں بہت زیادہ لوگ رہتے ہیں، لیکن یہاں کوئی سبزی بیچنے والا نظر نہیں آتا۔ کافی دور چلنے کے بعد مارکیٹ آتی ہے۔ ایک کام کرو، تم یہیں سبزی کا ٹھیلا لگا لیا کرو، ٹھیلا میں تمہیں فراہم کر دوں گا۔ سبزی تم منڈی والوں سے ادھار پر لے لیا کرنا اور مہینے کے پیسے چکا دینا۔ اس طرح گھر کے باہر ٹھیلا لگانے سے تم بچے کی دیکھ بھال بھی کر سکو گے اور تمہارے روزگار کے ذرائع بھی پیدا ہو جائیں گے۔ مجھے اس کا یہ آئیڈیا بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے وعدے کے مطابق اپنا کام کر دکھایا، اور زندگی میں پہلی بار لوگوں نے دیکھا تھا کہ شاکر نے کسی کام میں اپنا ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ سب کچھ ماں کے جانے کے بعد ہوا تھا۔ جس دن میں نے ٹھیلا لگایا
اس دن مجھے احساس ہوا کہ کاش اپنی ماں کی موجودگی میں ہی یہ سب کچھ کر لیتا تو انہیں بہت زیادہ خوشی ہوتی۔ اب میرے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اب میرا یہ روز کا معمول بن گیا تھا کہ میں بچے کو روز صبح اٹھ کر نہلاتا دھلاتا، اسے دودھ پلاتا اور پھر اسے سلا کر اپنی ریڑھی لگا لیتا۔ شام تک میں ریڑھی لگانے کے ساتھ ساتھ اسے بھی دیکھا کرتا تھا۔ وہ اٹھ جاتا تو میں اسے اپنی ہی ریڑھی پر ہی پاس بٹھا لیتا تھا، یہاں تک کہ وہ پورا 1.5 سال کا ہو گیا تھا۔ اور اس 1.5 سال میں مجھے ایسا لگا جیسے وہ میری جان بن گیا ہو یا میری جان اس میں بستی ہو۔ وہ میری نظروں سے دور ہو جاتا تو مجھے بے چینی ہوتی، وہ رونے لگتا تو میری جان پر بن آتی، وہ ہنستا تو مجھے لگتا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہنسی اس بچے کی ہے۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے اپنا اپنا سا بچہ لگتا تھا اور میں اسے میرا بیٹا ہی کہہ کر پکارا کرتا تھا۔ میں نے اسے پاپا کہنا سکھا دیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا کہ جیسے یہ میرا اپنا ہی خون ہو، اور ایک دن یہ بات ثابت بھی ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی میرے ساتھ یہ کھیل بھی کھیلے گی اور میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ یہ معمول کا دن تھا۔ میں سبزی کی ریڑھی لگا کر بار بار پیچھے مڑ مڑ کر گھر کے دروازے سے اندر جھانک کر دیکھ رہا تھا کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ وہ اپنے کھلونوں سے کھیل کود رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اپنی کمائی سے کوئی کھلونے لے کر دیا تھا۔ وہ بے حد خوش تھا اور اپنی گاڑی سے کھیل رہا تھا، یہاں تک کہ مجھے اپنے سامنے ایک دوشیزہ کھڑی دکھائی دی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا یہ شاکر کا گھر ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ وہ میرے کہے بغیر میرے گھر میں گھس گئی اور ادھر ادھر دیکھ کر کچھ تلاش کرنے لگی، یہاں تک کہ اس نے میرے بیٹے کو صحن کے بیچوں بیچ گاڑی سے کھیلتا ہوا دیکھ کر باہوں میں بھر کر اٹھا لیا اور زاروں قطار چومنے لگ گئی۔ میں نے اس لڑکی کی یہ حرکت دیکھی تو گھبرا گیا تھا۔ فوراً سے اندر گیا اور پوچھنے لگا، کون ہو تم اور یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ اس بچے سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ یہ بچہ میرا ہے۔ نہ جانے کیوں میرے اندر ایک خوف سا پیدا ہو گیا، کہیں یہ لڑکی میرے بچے کو مجھ سے جدا نہ کر ڈالے۔ اس لڑکی نے میری طرف نفرت سے دیکھا اور کہنے لگی، تمہیں نہیں معلوم کہ میں کون ہوں؟ کیا سب کچھ بھول گئے ہو یا تمہاری یادداشت اتنی ہی کمزور ہے؟ اس کی بات سن کر میں نے اپنے دماغ پر زور دیا، لیکن ذہن کے کونے میں کہیں بھی اس لڑکی کا تصور موجود ہی نہ تھا۔ میں نے اس سے معذرت کی اور کہنے لگا، معاف کیجیے گا، لیکن میں نے آپ کو ابھی تک نہیں پہچانا، نہ میں کبھی آپ سے ملا ہوں۔ وہ لڑکیاں طنزیہ ہنسی اور کہنے لگی، تم مجھے کیسے یاد کر سکتے ہو، رکھ سکتے ہو؟ میں تمہارے لیے اس وقت صرف ایک کھلونا تھی، اور کھلونے سے جب دل بھر جائے تو اسے اٹھا کر لوگ باہر پھینک دیا کرتے ہیں۔ تم نے بھی میرے ساتھ یہی سب کچھ تو کیا تھا۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں کون ہوں، اور میں تمہیں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ تم شاکر ہو، اور آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے تمہیں یاد ہے کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ ڈکیتی کر رہے تھے۔ وہ گھر میرا تھا، اور تم نے اس دن اس گھر میں صرف ڈکیتی ہی نہیں کی تھی بلکہ میری عزت پر بھی ہاتھ ڈالا تھا۔ اور اسی نتیجے میں پیدا ہونے والا یہ بچہ، جسے میں اس دن چارپائی پر اس کے پیدا ہونے کے 3 مہینے بعد تمہارے پاس چھوڑ کر چلی گئی تھی، میرے لیے لوگوں کی باتیں برداشت کرنا مشکل ہو گئی تھی۔ یہ تمہارا ہی بچہ ہے، یہ تمہارا ہی خون ہے۔ میں نے تمہاری شکل سے تمہارے بارے میں ساری معلومات نکلوا لی تھی، اور تمہارا گھر تلاش کر کے تمہارے بچے کو تمہارے ہی گھر میں پلنے کے لیے یہاں چھوڑ کر چلی گئی تھی کہ میرے لیے جینا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی اور میں وہیں بے دم سا کھڑا ہو کر رہ گیا تھا، زمین پر بیٹھتا ہی چلا گیا۔ وہ بچہ شور سن کر میرے اندر گھسنے لگا اور رونے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں اٹھا لیا، ڈبڈبئی نظروں سے اسے دیکھا اور چومنے لگا۔ کیا واقعی میں یہ میرا خون ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا، پوچھا تو اس نے فوراً سے آگے سے بڑھ کر مجھ سے میرا بیٹا چھین لیا اور اپنے ساتھ لگا کر اسے چپ کروانے لگی۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر میں تڑپ سا گیا تھا اور آگے بڑھ کر جیسے ہی اس بچے کو لینے لگا
تو اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے دھکا دے دیا اور کہنے لگی، خبردار، ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا، میں اپنے بچے کو اپنے ساتھ لینے آئی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں نے یہ 1.5 سال کیسے گزارا ہے، الفاظوں میں بالکل نہیں بتا سکتی ہوں، بہت زیادہ تکلیف میں رہی ہوں، اس کی پیدائش سے پہلے بھی اور اس کی پیدائش کے بعد بھی۔ جو بھی ہے یہ میرا ناجائز بیٹا ہے، لیکن میرا اپنا خون ہے، میں اسے کبھی بھی اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتی ہوں۔ اس کی پیدائش میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، میں نے اس کے پیدا ہونے کے بعد تمہارے پاس چھوڑ گئی، تم نے اس کا دھیان رکھا، اسے پالا پوسا، یہاں تک کہ یہ 1.5 سال کا ہو گیا ہے، لیکن اب میں اس سے مزید جدائی برداشت نہیں کر سکتی ہوں، اس لیے میں اسے لے کر جا رہی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں کرنٹ کھا کر اٹھا اور آگے بڑھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اس وقت میں گمراہی میں گھرا ہوا تھا، اچھے برے کی بالکل بھی تمیز نہیں تھی، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک حادثہ تھا، اب میں بالکل بدل سا گیا ہوں، تم مجھے میرے بیٹے سے الگ مت کرو، میری زندگی میں میرے جینے کا واحد مقصد یہی ہے، میں روز صبح اسے نہلاتا ہوں، دھلاتا ہوں، اس کا خیال رکھتا ہوں، اسے سلاتا ہوں، میں اس کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ 1.5 سال کسی جانور کے ساتھ بھی رہیں تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، یہ تو پھر بھی انسان کا بچہ ہے، میرا اپنا خون ہے، میرا اپنا وجود کا حصہ ہے، میں اس سے بھلا کیسے منہ موڑ سکتا ہوں؟ تم مجھ پر یہ ظلم مت کرو۔ یہ کہتے ہی میں زاروں قطار رونے لگ گیا تھا۔ اس لڑکی نے میری ایک نہ سنی اور اسے لے کر جانے کے لیے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ میں اس کے پیچھے پیچھے آیا اور اس سے کہنے لگا، اگر تم چاہو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں خدا کا واسطہ ہے کہ تم میرے بیٹے کو مجھ سے جدا مت کرو، میں نے اسے پال پوس کر بڑا کیا ہے، اسے میرے پاس ہی رہنے دو۔ ویسے بھی دنیا نے مجھ سے کبھی سوال نہیں کیا کہ یہ کون ہے اور تمہارے ساتھ کیوں رہ رہا ہے، لیکن تم ایک لڑکی ہو، تم سے دنیا یہ سوال ضرور کرے گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر دوں اور تم سے شادی ہی کر لوں۔ میری بات سن کر اس نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا اور کہنے لگی، ویسے تو میں شادی شدہ ہوں، لیکن اگر میں شادی شدہ نہ بھی ہوتی تب بھی میں کبھی تم سے شادی ہی نہ کرتی۔ میں کسی ایسے شخص سے کیسے شادی کر سکتی ہوں جس نے میری عزت لوٹ لی اور دوبارہ مجھ سے عزت دینے کا وعدہ کر رہا ہو؟ میں اس پر کیسے یقین کر لوں؟ میں بے اولاد ہوں، میری شادی سے مجھے اولاد نہیں ہوئی، اس لیے میں اپنے بیٹے کو واپس لینے آئی ہوں اور دنیا کی کوئی طاقت بھی مجھے اس سے چھین نہیں سکتی ہے۔ اگر تم عدالت کے ذریعے بھی مجھے اس سے جدا کرنا چاہو گے تب بھی تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارا کیا رشتہ تھا، اور یہاں پر تم پکڑے جاؤ گے، تمہیں سزا ہو جائے گی، اس لیے میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، میں اپنے بچے کو اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی اس لڑکی نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے اور میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو خود سے دور جاتا ہوا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ میں بالکل ہی بے بس سا ہو گیا تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تب مجھے اپنی ماں کی بد دعا یاد آ گئی، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تجھے اولاد کا دکھ نصیب ہو، اور مجھے واقعی میں ہی اولاد کا دکھ نصیب ہو گیا تھا۔ حالانکہ میں نے شادی نہ کی تھی، لیکن میں نے جو گناہ کیا تھا اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے کا دکھ مجھے نصیب ہو گیا تھا۔ وہ بچہ میری ہی اولاد تھا اور میری ماں کی بد دعا قبول ہو گئی تھی۔ اسی دن اس بچے کی بنیاد پڑ گئی تھی اور پورے 9 مہینے کے بعد میری ماں کی بد دعا نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ لڑکی جو میرے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہوئی تھی، اپنی ممتا کے باعث اپنے بیٹے کو لے کر اپنے ساتھ ہی چلی گئی تھی، اور میں اب دن رات اس کی یاد میں تڑپتا رہتا ہوں، اس کی یاد میں روتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، تو میری زندگی ختم کر دے، کہ یہ دکھ بہت بڑا جان لیوا ہے۔ تب مجھے اپنی ماں کے دکھ کا اندازہ ہوتا ہے اور میں روز اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر کر معافی مانگتا ہوں۔ میری ماں قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کرے، میرا گریبان نہ پکڑے، مجھ سے اپنے حقوق کے حوالے سے سوال نہ کرے۔
ورنہ میں دنیا میں تو رسوا ہو ہی گیا ہوں، آخرت میں بھی رسوا ہو جاؤں گا۔ میں دنیا میں تو اولاد کا دکھ اٹھا ہی رہا ہوں، آخرت میں بھی یہی دکھ میری ہلاکت کا باعث بنے گا۔ دن یوں ہی گزرے چلے جا رہے ہیں، ہر روز میں اس کی یاد میں تڑپتا ہوں اور روتا رہتا ہوں۔ ہر روز مجھے ماں کی بد دعا یاد آتی ہے اور میں ہر روز شرمندہ ہو کر مرتا ہوں۔ اب میں اسی دن کا انتظار کرتا ہوں جب کب مجھے موت آ گھیرے گی اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس درد سے چھٹکارا حاصل کر لوں جو بد دعا کی صورت میں مجھ سے چمٹ گیا ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔